جناب علامہ غلام جعفر رضا جتوئی صاحب سے کہ وہ آج کے اس سالانہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، تربیت اجازت دے تو ایک صلوات مولا حسین کی ذات پہ بلند آواز سے ماشاءاللہ ہے اجازت جناب کنوں کو شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوشش کر لیں یا ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور میرے بھائی بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو، میرا مالک صحت سلامتی زندگی رزق عزت مزید عطا فرمائے۔ علی لاج کو ان کے تمام یہاں پہ جو میرے بھائی رہتے ہیں اور آپ تمام مومنین کو مالک اپنے ظہور تک آباد و شاد رکھے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، دہشت گردی سے میرا مولا ہمارے وطن کو محفوظ فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں اور بانیان کے مرحومین ہیں، میری ملت کے شہداء ہیں، ترلائی کے شہداء ہیں، مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جتنے زخمی ہیں مالک ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک بیٹی عطا فرمائے۔ جھولیاں بھر کے جو اس پاک دروازے سے امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ سید فراز شاہ صاحب، جناب بھائی ملک الطاف خان صاحب، بانیان خود، آپ تمام کا زیارت کا سبب بنے ہیں یہ لوگ۔ مجھے حکم دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے نام میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر۔ فخر بھرے انداز میں بات کر رہا ہے اللہ، آپ کو واہ واہ سرکار۔ سورۃ الرحمن کی 2-4 آیات تلاوت کرنی ہے سر، اور وہ آپ کے بچوں کو یاد ہے، لیکن آپ میرے ساتھ ہم سفر تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں اس ذات نے بڑے تکبرانہ لہجے میں بات کی ہے، اور یاد رکھے سارا زمانہ تکبر، گھمنڈ، فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ 1 2 سیٹیں بدل لو بھائی، آپ تنگ کرو گے۔ خود آپ کے مرشد علی علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ مالک تو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھے علی کو بنایا ہے، یہ گھمنڈ تکبر فخر والی صفت تو نے اپنے پاس رکھی، یہ مجھے بھی نہ دی۔ وجہ اللہ کہتے ہیں علی یا علی فخر مجھے ہی اچھا لگتا ہے، چونکہ میں ہی تو ہوں جسے تو بھی جھک جاتا ہے۔ جو ہاتھ پھیل گئے ہیں وہ پہلے مرحلے میں داخل ہو گئے میرے ساتھ ہم سب۔ سر مہربانی آپ بڑے بھائی ہاتھ بلند کرو، ہے ادھری نہیں آپ سلامت بھائی جان، آپ جی مولا آپ کو بیٹا ہے ادھری بسم اللہ، کوشش کرو تھوڑی سی۔ گھمنڈ بھرا لہجہ ہے توحید کا، کمال کر دیا آپ کا۔ اگر میں نوکر ہو گیا، جو آیت کو سمجھے گا اسے میں واہ واہ کروں گا، باقیوں کے لیے پھر ترجمہ کریں گے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اللہ۔ حکیم صاحب سر فرمایا حبیب جی آدم کے نالائق اولاد سے پوچھ تو صحیح،
آپ کیوں نہیں مسکرا رہے ہیں ادھر والے؟ ورنہ داد نہ دے، مسکراتا ضرور رہے، ورنہ اپنا اپنا لگتا ہے صحیح۔ آدم کے بچوں سے پوچھ تو صحیح کہ میں اللہ کتنا بڑا ازلی اور ابدی کاریگر ہوں۔ میں چھیڑ کیا ہوں، اللہ کرے کوئی ہم سفر ہو جائے۔ مالک کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ خود ناز کر رہا ہے؟ بچے کو ذرا جگہ دے دو یار، بھائی آجو میرا بیٹا بیٹھا۔ کیا بنایا ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ ملو گے تو آگے سفر کریں گے ورنہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ میں نے کیا بنایا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مارا جل بحرین یلتقیان۔ واہ 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 واہ، قرآن سمجھنے والے لوگوں سے زیارت ہو رہی ہے سب، اس میں آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، لیکن دعا کرنا کہ یہ میرے ساتھ ہم سفر رہیں صحیح۔ مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ کیا ہے قرآن خدا کی قسم۔ اللہ کہتا ہے میں وہ ازلی اور ابدی صناع مطلق ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ پتہ نہیں مجلس سے سن کے بھول کیوں جاتے ہو؟ آؤ بسم اللہ میں جانا ہوں، آؤ مولا آپ اسلام رکھیں۔ ہاں جانا جی، دیکھو علی والا اس کے ساتھ دل لگتا تب ہے کہ جب وہ طلب کر رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے دو برابر، آؤ بجانا، آؤ بجانا، بسم اللہ بجانا۔ مار صاحب مولا سلامت رکھیں، مولا مار مزین صاحب کے درجات مزید بلند۔ اللہ کہتا ہے میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ ہے تھوڑی سی توجہ، میرا اللہ تو اللہ ہے، تو کن کا خالق ہے، تیری کن میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پہ جلوہ فکن ذات ہے۔ تیرے لیے دو سمندر ملا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ ہے، فخر کس بات کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ کہتے ہیں وہ مل بھی گئے، دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا۔ دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا۔ جو آپ جیو جتنا دل کرتا اتنا جیو، میرا اللہ پردہ بھی رہا، مل بھی گئے، فخر کس بات کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جو اب جوان چپ کر گیا پھر میں اسے دعائیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مل بھی گئے، پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے۔ یہ تھوڑے سے ہاتھ بلند کرو، حیدریہ۔ یہ ہے مارا جل بحرین۔ بحرین عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، یہ برابری پہ بنتا ہے۔ جس طرح سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی طارق فیکم الثقلین، میں محمد تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ ہے وَعِطْرَتِي اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ ترازو مصطفیٰ میں یہ دونوں برابر ہیں۔ آجا بھائی، آجا آجا میرا بھائی، آجا سیٹ بنا نا، تیرے انتظار میں کرو۔ ترازو محمد میں قرآن اور اہل بیت برابر ہیں۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھو، میرے علماء نہیں، مذہب اہل سنت کے علماء سے بھی پوچھو کہ اہل بیت میں علی ہے؟ واہ 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 واہ۔ اب آپ نے میرا دل لگا لیا ہے جی۔ محمد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت برابر، اور اہل بیت میں علی ہیں۔ وہ جو چادر تطہیر کا خیمہ لگایا تھا محبوب خدا نے، اور اس میں 5 ہستیاں جمع ہوئی تھی، اور محمد نے فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہی میری اہل بیت ہے۔ تو اس میں علی ہے نا، علی تھے نا، اہل بیت میں علی ہے، یا اڑ جانا یا مجھے بھی پکڑ لینا۔ جب اہل بیت میں علی ہے اور نبی فرما رہے قرآن اور اہل بیت برابر ہیں، مولوی کچھ بھی علی کو نہ مان، قرآن جتنا تو مان۔ جیو میرے کہا وہ لوگ جنہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں ملتان آ گیا ہوں، ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر۔ نوکر ہو گیا سرکار، خادم ہے آپ، عزاداروں کی جوتیوں کو سلام۔ بھائی جان نوکر ہو گیا، وہ آخر تک دروازے والے ادھر والے۔
سنا مولا 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 تو نہیں بابا بیٹا پھر کہتا ہوں وہ کچھ بھی نہ ماں علی کو قرآن جتنا تو ماں. میں لفظ کہوں گا اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی. جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں سماعت کے بھی اصول ہیں. سماعت کے اصول کے خلاف ہے کہ فوراً واہ واہ, لیکن میری بنتی ڈبل ہے اشارہ. اور اشارہ کیا ہے؟ کھلی بات ہے. یعنی علی قرآن کے برابر ہے, محمد فرما رہے ہیں, تو قرآن جتنا تو علی کو ماننا پڑے گا. قرآن نازل ہوا ہے, پیدا نہیں ہوا. یار جلدی آ جایا کرو نا یار, جملے کے درمیان میں آ جاتے ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو. مہربانی محبت کا شکریہ. قرآن ہادی ہے, علی ہادی ہے. قرآن مہدی ہے, علی مہدی ہے. قرآن نور ہے, علی نور ہے. قرآن نازل ہوا, علی بھی نازل ہوا. ڈھیر ساری صفات ہیں, چر ہو جاتی ہے. ایک صفت بتاتا ہوں جو علی قرآن سے جدا ہے, وہ صفت علی میں ہے. واہ 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 واہ. میں ابھی بچے کو سمجھ آ جائے گی. بندہ نہا کے دھو کے غسل کر کے کاف صاف لباس پہن کے وضو کر کے مصلے پہ کھڑے ہو کے ہزار دانے کی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی کہتا رہے نا مجھے دیکھنا ہے. ساری رات بھی کہتا رہے نا قرآن 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 قرآن. اللہ کوئی چیز کھاتے میں نہیں لکھتا, چلتے پھرتے بھی کرتا رہے علی علی. اللہ کہتا ہے لکھ میری تسبیح پڑھ رہا ہے اور لکھو میری عبادت کر رہا ہے. ہاتھ بلند ہے علی. معرفت والے لوگ بیٹھے ہو, عقیدے والے لوگ بیٹھے ہو, عزت والے لوگ تشریف فرماؤ. امتیاز صدیقی صاحب کو مولا صحت دے. وہ بلائے حیدر دا کیا مزہ ہے, ادم کی گھلتی ہوا تو گزرے. وہ علی کے دشمن کی کیا سزا ہے, مکروا اے جا کے جنت دیا تو گزرے. علی مولا کی قسم ہے, میں منت کر رہا ہوں. داد نہیں دو گے تو میں شکایت لگوں گا قبر میں جا کے علی کو. جوان بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہنے دکھائے گا. مولا دی قسم ہے, جوان چپ کر گیا تو پھر میرا دکھ بنے گا. میرا کائنات تک گناہ کر کے اگر میں اور آپ اللہ نہ کرے مر جائے وہ معاف کر دے گا, بس ایک علی کو پھونک کے نہ مرے. ہاتھ تلے نہ کرائے, حالی نہیں ہاتھ دے. چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے, اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دے سا, علی دے دشمن کو نہیں. وہ نہیں دیتا میں کیا کراں. ہاتھ جا کے حیدر حیدر. نہیں جنی چھاتی علامت تھوڑے ہاتھ چاہتا جوان مہربانی ہے غری. نہیں دیتا وہ, میں کیا کروں. نماز اللہ کی عبادت ہے, ساری تھوڑی ہے. وہ علی جو دشمن دی قبول نہیں کرتا, میں کافر کیوں ہوں. یہ تو اللہ تو پوچھ, جب کوئی جلدی ہے پوچھن دے اللہ جلدی سے دے. جلدی بانی کہ اللہ تو پوچھے. ہاں دوسرا جی ہو. آپ کی کیا کہنا سرکار. علی کی ولایت بچوں غور کریں, بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. علی کی ولایت ہمارے صاحب اتنی واجب ہے کہ جو واجب ہے نا علی ان پہ بھی واجب ہے. نماز واجب ہے, علی نماز تے ہی واجب ہے. سر مارے تہاں ہی واجب ہے. واہ واہ واہ. سر ہے. دیکھو رسول فرما رہے ہیں میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ تسنیہ کا صیغہ ہے.
میں نجف کیا مولا کے سامنے چوکھٹ پہ سجدہ کیا، سر کا تو سامنے مولا کے ذریعے اسے ذلی نہ سمجھا کر، تخت ہے تیرے بادشاہ کا، بیٹھا ہے سامنے علی اور قبر، ایک دو میں گننا ہوں ناراض نہ ہویا کرو۔ جس طرح اللہ کا گھر ہے نا کعبہ، بڑی بات آگئی کسی نے تھوڑا مارا ہے، جس طرح اللہ کا گھر کعبہ ہے اور اللہ کو گھر کی ضرورت تو نہیں، تو گھر ہے تو صحیح، بس یوں علی کو قبر کی ضرورت نہیں۔ ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے جو موت سے پہلے اسے کس بات کی موت؟ یہ تو علی نے خدا بچانے کے علی کے طریقے ہیں، یہ کوئی جاہل مجھے اللہ نہ کہیں۔ اور کبھی اللہ سوچنا بھی نہیں علی کو، علی جوتیاں مارے گا، چونکہ علی میرے مولا ہے، اور علی نے خود کو مولا نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، دو مولاؤں نے مل کے کہا کہ یہ مولا ہے۔ کیا لوگ مل گئے ہیں یار ملتان کی سرزمین پر، یہ تو نہیں جانے دیں گے ہمیں کہیں بھی۔ تھوڑا اونچا بولنا جو جوان بیٹھے ہو، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو عبادت میں۔ حیدری مولا کی قسم ہے، نور کانپ جاتا ہے، ہم تو بشر ہیں، کہ علی کیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، اور مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے۔ اہل سنت بھائیوں کی تفسیر ہے در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، تمہاری تفسیر ہے مجمع البحرین مذہب آل محمد کی۔ کتابیں دو ہیں، روایت ایک کہ سرکار مصطفیٰ نے حسنین کے پاک نانا نے محبوب کبریا نے ممبر پہ بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت کی کہ میرا اللہ کہہ رہا ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ جب غیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ دو سمندر ملائے برابر میں، پھر پردہ رکھا، پھر موتی نکلے، ایک بندہ مسجد کے درمیان میں اٹھا، اس نے بلا تسبیحات باندھ کے کہتا سرکار آپ تو جانتے ہیں، ذرا ہمارے لیے وضاحت فرمائیں، مل بحران مل حجاب مل لؤلؤ والمرجان، وہ دو برابر کے سمندر کون ہے؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہیں وہ کون ہے؟ اشارے والے اشارہ سمجھیں گے، باقی کے لیے پھر کھول لیں گے۔ فرماتے سنو ان علی جن والفاطمہ بحران عمیقان من العلم، فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام ہے علی، دوسرے سمندر کا نام ہے میری بیٹی سیدہ۔ ان بزرگوں کو تکلیف دینی پڑنی ہے، بچوں میں سمجھا نہیں سکتا جی۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے جسے پردے کے طور پہ رکھا ہے وہ میں ہوں مصطفیٰ۔ میں ہوتا تو پتہ نہیں بھیجر اڑ جاتا بادشاہ دے کے۔ فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، پردہ میں محمد ہوں۔ فرمایا جب بھی ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں، میں محمد حکم خدا سے دونوں کے درمیان میں کسی نہ کسی حوالے سے پردے کے طور پہ موجود رہتا ہوں۔ میں لبدہ پھردہ سا بھی کدی ملتان جاواں گے تو جملہ سرے کیج پڑھا گے، اردو جدی چاسی نہیں ہے میں نو۔ جس نو شوق ہے نا علی جیسے بنان دا، آ میں تیرا شوق پورا کرا، پر ایک کام کر اپنے سورے کو درمیان اچ بلھا تے پھر پیو بن کے دکھا۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ان ہاتھوں کا جعفر قیامت تک مقروض ہے۔ ہاتھ بعد میں نہیں اٹھانے، پہلے جلدی اٹھا لیا کرو، خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون عطا کر رہا ہے اس وقت۔ سارے بولو خوش بیٹھے ہو صحیح؟ فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے۔ آپ جی واہ 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 واہ، آپ مجھے نہ کرنا،
अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि जब सैयदा के साथ शादी हुई तो कुछ लोगों ने पूछा आपने मोहम्मद की बेटी को कैसा पाया? फरमाते हुए मैं जब भी मोहम्मद की बेटी के चेहरे को गौर से देखता हूं मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आता। वाह 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 वाह, खुदा की कसम है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। जिसे नहीं समझ आ सकी वो खैर है, बैठता है ना, सुन तो रहा है ना। आप जियो ए तो बच्चों को याद है सरकार, ये बात जो मैं इशारा करने लगा ये बच्चों को याद है कि जो जो दरवाजे, अभी यही बोलना है जी, अब तक आपने अपनी मर्जी की, अब 1 मिनट मेरी मर्जी से सुन ले। जो जो दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, पता नहीं कुछ बंदे पता नहीं किस हालत में आए, जलाल में आ गई जाते खुदा और हुक्म दिया हबीब जी मालिक सबके दरवाजे बंद करो, बस 2 दरवाजे खुले रहे, एक तेरा और एक अली का। क्या बात है, मैं आपको बाबा कह रहा हूं, पता नहीं कौन पढ़ा रहा है कौन सुन रहा है। कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। हजरत अल्लामा किबला तालिब जौहरी साहब आला मकाम हो, उनका जुमला, मैं कराची उनके घर गया था वाहवा करने, उन्होंने कहा था अली के हुजरे का दरवाजा मस्जिद में खुलना इस बात की दलील है कि जो जो काम मस्जिद में होता है अली के हुजरे में भी वही होता है। वाह 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 वाह, एक बार था चाव चाक पर दे नौकर हैदरी, हुक्म दिया बंद करो भी दरवाजे। मस्जिद में जो खुलते थे, 4 बंदों ने एतराज किया सरकार के सामने, अली के दरवाजे खुले रहने पर 2 का नाम मुझे आता है, वो लेता हूं, हजरत हमजा ने और जनाब अब्बास, ये दोनों चचा हैं रसूल के। बरखुरदार है अली हमारे, क्या बात है भाई, अजीज है, मैं जितने जन बात करो, बरखुरदारी वाला रिश्ता बात की बात है। उन्होंने कहा जी हमारे अली का दरवाजा खुला है। रसूल ने फरमाया चाचा जान जिसने अली का खोला है ना आपके भी उसी ने बंद किए। 1 2 हाथ उठाए, आपकी मेहरबानी मेहरबानी ना, मैंने अपनी मर्जी से आपके बंद किए ना, अली का खोला है। बिरादरान सुन्नत का इतना बड़ा आलम है कि उसे इमाम कहते हैं गजाली। मैंने $1 दिए थे, क़ुम मुक़द्दस और किताब ली थी उसकी, सिर्फ 2 सत्रों के लिए, सत्रें तो नहीं ना, अर्श है। अब ये कबूल करनी है, मैं जो खाली ना भेजना, वरना मैं बड़े थका हुआ हूं, मजीद थक जाऊंगा। वो कहते हैं कि रसूल ने जब उन्होंने कहा कि खुला क्यों है, फिर मैं चाचा जान मैं बात टाल रहा था, आप सुनने पे बाज़ हैं तो फिर सुनते जाइए। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है हबीब जिनके बच्चों में नुतफे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाजिल होना है उसी का खुला रहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद करो यार, अली दे नौकर बैठे हो सारे, पूरे हाथ चाह के बोलो बोलो ज़लीला लिकलंदर। क्या लोग मिल गए हैं मुल्तान की सरजमीन पर। हाथ बात करा गया थोड़े। देखो 2 इमामों के बारे में मैं भाईजान दिखा सकता हूँ, 2 के बारे में, बाकी 1 के बारे में हो तो समझो सबके बारे में है, सारे एक हैं। 2 के बारे में दिखा सकता हूँ, एक आपके मुर्शिद अली के बारे में, एक सुल्तान करबला के बारे में। मुल्तान ना हो या मैं शिकवा न करा, इतना बनते चुके गल तुहाडे मेरे मिजाज में। जनाब सैयदा से रिवायत है, बीबी कहती है 3 शाबान को हुसैन है ना दुनिया में सुबह। बीबी फरमाती है जो 2 और 3 की दरमियानी रात थी ना, अब जो पहुंचेगा खुदा का वास्ता कंजूसी ना करे। बीबी कहती जिस हुजरी में मैं बैठी थी ना वहां भाभी आके बैठ गए। 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने मदद कर दी है मेरी।
میرا مولا یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو تیرے فرشتے کچھ نہیں کہہ سکتے، میری جرت ہے، لیکن میرا بھی دل ہے کیونکہ میری مدد کریں، بیٹھے یہی رہے کوئی فرشتے بھیج، جو مجھے نوکر کو بھی چلو کشکول میں خیرات ڈال دیں گے۔ بی بی کہتی ہے جہاں میں بیٹھی تھی وہیں بابا کے بیٹھ گئے، بابا کے ساتھ علی بیٹھ گئے، ہے اور چند بنو ہاشم کے خاندان کے بزرگ، آپ کو بابا ہے جی، وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے، علی بھی بیٹھے رہے، بزرگ بھی بیٹھے رہے۔ میرا دل کرتے ہیں ان سرداروں کے ایک دفعہ پھر کہوں جی۔ بی بی فرماتی ہے بابا بھی بیٹھے رہے، بزرگ بھی بیٹھے رہے، علی بھی بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھی رہی، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ پہلے پہنچ نہیں رہے۔ بی بی فرماتی ہے میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے، علی بھی بیٹھے رہے، ہاں بزرگ بھی بیٹھے رہے، بیٹھے 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 اچانک میرے بابا اپنی مسئلہ چھوڑ کے اٹھے اور تمام کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، حسین آ گیا ہے۔ بس اتنی دیر لگتی ہے، ہاتھ اٹھا لالا خیرات بھی ملتی ہے، برائے میرا حیدری، بس بھائی جان آپ کی کیا بات ہے، ان کی کیا بات ہے؟ نہیں نعرہ دا مزہ نہیں آیا یار، کنجوسی نہ کر، جڑا پھیپھڑا ٹھیک ہے، تھوڑا خرچ کر علی دینا آتے، حیدری آپ کی کیا بات ہے؟ اچھے یار۔ اور دوسری روایات جناب بنت اسد سے، علی کی پاک اماں سے، بی بی کو بھی تعارف منبر کی دنیا پہ نہیں ہو سکا، معافی، بس اتنا ہی پتا ہے کہ علی کی اماں کعبے گئیں، علی کو لے کے آگے، چھوٹی بات یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے تو ہے اتنے دروازے مولا کھول دیتا ہے۔ جس طرح حضرت مصطفیٰ کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا، اپنا نکاح بھی ابو طالب علیہ السلام نے خود پڑھا تھا، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پورے مکے میں دوسرا کسی مرد میں اتنا حوصلہ تھا ہی نہیں کہ وہ علی کی ماں کے حجرے میں جا کے اجازت لے آتا۔ ایک دو لنگر کھانے والا ہاتھ تو بلند ہو جائے جو حسین کے صدقے میں کھاتے ہو جائے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے جو ہاتھ بلند کر رہے ہو، تھوڑا ہاتھ چاچا جوان حیدری۔ جناب بنت اسد فرماتی ہیں کہ پہلے میں کعبے کے قریب گئی تو دیوار شک ہوئی، ابھی تک بھی نشان ہے، ابھی نیٹ پہ نکالو زوم کرو زیارت بھی ہو جائے گی، نشان بھی نظر آ جائے گا۔ ہاں جی چابیاں دکھا رکھتے ہیں، چابی والے پاس جاندے تو پھر مولوی بننا نہیں سی، انہوں نے کہنا سی اپنے کول چابیاں سن اندر بھیج دیتا، لیکن واپسی علی اسی دروازے سے آئے جو دروازہ ہے، گئے دیوار کے ذریعے، آئے اسی دروازے سے، تو مولا پھر اور دروازہ بنا تھا، اسی دروازے سے کیوں بھیجا جو سب کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے صرف بتایا ہے دنیا کو کہ تم جب بھی میرا دروازہ بجاؤ گے ملاقات جلی سے نہیں ہوگی، علی سے۔ چھت پھاڑ بھی دو نا خدا کی قسم ہے، حق ادا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟ سب کو آ رہا ہے کہ نہیں؟ جس کو نہیں آ رہا وہ ایسے نہ بولے، جنہیں دو چار مینو سننا آئے ہو چلو وہ تو مینو نہ گل کرو، تھوڑے ہاتھ بلند کرو حیدری۔ بی بی فرماتے پہلے ابھی دیوار بھی دیکھ نا، ابھی نشان ہے، اور جس کے ذہن میں یہ ہے کہ کعبہ وہی کھڑا ہے اور اس لیے نشان بھی ہے تو پھر علی کو ماننے کا کیا مزہ تھا؟ تیرے مرشد علی کی آمد و نزول و ظہور سے لے کر آج تک 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بن چکا ہے۔ آپ جیو میرا بیٹا جو آپ سب سے پہلے بول پڑے ہیں، ابھی آپ زیارت کر کے ہیں کہ 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنا ہے جی۔ یہ جو ابھی ہم زیارت کرتے ہیں آج سے 127 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرکاً کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا، جو اس سے پچھلی عمارت تھی اللہ کے گھر کی، وہ آج سے 400 یا 450 سال پہلے ترکی کے بادشاہوں نے تبرکاً کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، زلزلے آئے پھر تعمیر ہوا، یزید پلید کی فوج نے کعبے پر آگ کے گولے برسائے تھے پھر تعمیر ہوا۔ ابھی بھی چپ ہو؟
زندہ معجزہ ہے تیرے بادشاہی کا. اس زمانے میں بھی انجینئر جب تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر، پھر نشان. ہاتھ نیچے نہ کرنا جو جوانوں نے اٹھا لیے ہیں. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، میری پت رکھی، ہاتھ تھلے نہ کری. پیسہ روپیہ درہم دینار سونے چاندی دنیا کی دولت خرچ کی گئی، لکیر مٹے لکیر مٹے لکیر مٹے نہیں مٹی. جان چھوڑ ہماری، کسی اور کو کافر کہہ کے بچے پال. جب دنیا کی طاقتیں مل کر میرے بادشاہ کی لکیر کو نہیں مٹا سکے، مولوی تو علی کی غدیر کو کیسے مٹا؟ جیو سلامت رہو. یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے جنہیں ہاتھ علی کو سلام پہ کر دینے. تھکائے نہ، بس میں سمیٹ لیا سمجھو. نہیں آیا. میں سوچتا ہوں وہ سوچتے ہیں علی پر کیوں، جن کے ذہنوں میں ابھی کلندر نہیں آیا. کلندر ہمیشہ آباد و شاد رہو میرے بزرگان بزرگان سادات آزادات. جی ادھر والے بھی خوش ہو گئے ہیں. آپ سلامت رہو، باہر والے اندر والے سب کو دعائیں دے رہا ہوں، سب کے لیے سلام کر رہا ہوں. بانیان سمیت آپ سب کے لیے میں دل سے دعا دیتا ہوں. اللہ کی قسم دیکھو 3 گھر افضل ہیں زمین پر جن جیسا کوئی گھر نہیں. ایک پہلا کعبہ ہے، گھر اللہ کا ہے نسبت علی کے ساتھ. دوسرا مسجد نبوی ہے، بتا چکا ہوں علی کا دروازہ کھلتا ہے، گھر وہ بھی اللہ کا ہے نسبت علی سے ہے. تیسری ہے مسجد کوفہ، افضل ترین مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر جو افضل گھر ہے وہ مسجد کوفہ ہے، نسبت علی کے ساتھ ہے. 19 رمضان علی تشریف لے آئے، خود تشریف لائے. یہ الٹا سویا ہوا تھا ابن ملجم، علی نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. میں اٹھ، ایک تو الٹا نہ سویا کر، یہ شیطانی فعل ہے. علی نے برائی سے بھی روکا، قاتل کو بھی. اور فرمایا اٹھ، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ. تو نیکی کا حکم بھی دیا. اور پھر فرمایا تیسرا جملہ، فرمایا تو کائنات سے چھپ سکتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے نہیں. واہ واہ واہ. آپ نے مصائب کے رنگ میں 19 رمضان سنی ہے نا، آج فضائل کے رنگ میں سن. سجدے میں علی گئے، ضرب چلی، مصائب نہیں پڑھ رہا، مصلی پہ علی کا خون، محراب میں علی کا لہو. حسن مجتبیٰ نے بابا کو گلے سے لگا لیا، حسن کے لباس پر علی کا خون. آپ کو بابا ہے. زخمی آپ کے مولا نے ایک جملہ فرمایا، حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھاؤ. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میں بابا کہہ رہا ہوں. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر. کہاں چلے گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ میں ہوتا تو اٹھ کے داد دیتا جا. علی نے یہ تو نہیں کہا پہلے محراب صاف کر. علی نے یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ ناخن کی پشت سے زیادہ خون، مہربانی صاحب اگر لباس پہ لگ جائے جب تک صاف نہ کرو، پاک نہ کرو یا تبدیل نہ کرو، نماز پڑھنا حرام ہے. اتنا سارا خون نماز میرا برداشت نہیں کرتی. کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبی، 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ پورے کوفے کو پڑھا رہا ہے. تو یا یہ مان کہ علی میں خون ہے ہی نہیں، اگر ہے تو پھر تیرے جیسا. حلالیوں کا سلام، مولا آپ کی حفاظت فرمائے، امام زمانہ میرے مذہب کی، میری ملت کی. حیدر کوئی معجزہ ہی ہو رہا ہے قسم سے، پڑھا نہیں جا رہا تو پڑھایا جا رہا ہے. جس کا پھیپڑا کام کر دے ہاتھ اچھے ہے. آپ کی کیا بات ہو؟ چلو یہ تو علی کا خون ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں.
اس میں تو بحث ہی نہیں نا، حجت ہے، معصوم ہے، امام ہے، ولی ہے، اس کے خون پہ کیا بحث کریں؟ کربلا میں چلنا۔ اب جو نہیں بولو گے تو میں آپ کی منت ہی کر سکتا ہوں، پھر بھی کربلا میں چلنا۔ ظہر کی جماعت کرائی اکبر کے بابا نے، حضرت سعید، آپ کو نام یاد ہے، ان کی فرمائش پر اس نے کہا مولا ہمیں تو نہیں پتا، آپ تو سب جانتے ہیں، چلو ہم جتنے بچے ہوئے ہیں انہیں ایک جماعت ہی کروا دو، آخری ایک جماعت حجت خدا کے اقتداء میں پڑ جائیں۔ فرماتے سعید یہ جو ہر کمینے کھڑے ہیں یہ تو حملہ کریں گے، اس سے کون بچائے؟ ہم تو نماز پہ مصروف۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام سمجھ کے، آپ ہیں تو امام ہی ہے۔ مولا فرماتے پوچھ۔ کہتے مولا کبھی اگر کعبے کی حفاظت کے لیے بندہ کعبے کو پشت کر لے تو اجازت ہے؟ فرمایا ہاں حفاظت کے لیے ہے۔ کہتے پھر پڑھا نماز۔ تیر جانے تیرا نوکر جانے، تیر آ رہے ہیں سعید روک رہے، تیر آ رہے ہیں سعید روک رہے، تیر آ رہے ہیں۔ وہ فرمائش بھی اسی کی تھی کہ آپ کے پیچھے ایک پڑھ لوں، پڑھی نہیں، حفاظت پہ کھڑا ہے۔ جسے سمجھ آ جائے یار وہ تو بولے میرے ساتھ تھوڑا سا، وہ نماز کی حفاظت میں کھڑا ہے۔ ادھر حسین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا تسبیح، میرے مولا کی نماز اختتام کو پہنچی، سعید بھی زمین پہ گرا۔ حسین نے سر اٹھا کے جھولی میں رکھا، فرماتا ہے دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ مانگ۔ کہتے مولا ایک ہی حسرت تھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، وہ آپ کی حفاظت میں گزر گئی۔ فرمایا مطمئن ہو کے جاؤ، اللہ قیامت کے دن جب نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے لے گا۔ میں حسین ہوں، ہاتھ اٹھا اکبر دے نوکر حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا رنگ لگا ہوا ہے میرے بادشاہ کی اس بارگاہ میں۔ علی لاج ہمیشہ آباد رہے، یہ بانیان آپ زدہ بیٹا مہربانی صاحب دعائیں سلامت رہو، یہ والے میں سب کو دعائیں دے رہا ہوں میرے چندہ۔ اب حسین کے لباس پہ کس کس کا خون ہے؟ میں صاحب پڑھ نہیں رہا، فضائل میں کھڑا ہوں۔ حسین کے لباس پر حر کا لہو، علی ابن حر کا لہو، حبیب کا لہو، زہیر کا لہو ہے نا۔ میں نے کہا مولا آپ کے نانے کی شریعت ہے کہ خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں، یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ان کو خون تو مولا کیسے؟ تو میرا ذوق کرنا ہوتا میں تجھے مار کر تیری شکل بگاڑ دیتا۔ تجھے نہیں پتا جو بھی نیت کے ساتھ میرے خیمے کی تنابوں کو پکڑتا گیا میں حسین اسے علیہ السلام بناتا گیا۔ اور بھی علیہ السلام ہے، حسین کا حبیب بھی علیہ السلام ہے۔ ہاتھ دے چاہو یار، حسین دے عزادار تشریف فرماؤ، میرے سارے اپنے بیٹھے ہوئے جائیں، مہربانی سے مہربانی صاحب۔ سارا پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بار بار مجھے حکم دے رہے ہیں مار صاحب، تو میں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، لیکن اب ان کا مزاج وہاں بلند ہونا چاہیے۔ پہلے تو علماء سے، فقہاء سے، مجتہدین سے، قاریوں سے، حافظوں سے، محدثین سے پوچھنا کہ امام میں وقت پر جہاد واجب کب ہوتا ہے۔ پہلی شرط ہے جب لشکر کی تعداد پوری ہو، اور تعداد کیا بتائی گئی ہے کہ اگر کافر 200 ہوں اور مومن 100 ہو تو تعداد پوری ہے، ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے۔ اگر ایک بھی سپاہی کم ہے تو جہاد واجب نہیں۔ آپ دعا کرنا پر بھی میری مدد کریں گے۔ بچے پہ جہاد واجب نہیں، بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، تعداد پوری نہیں جہاد واجب نہیں، بچہ ہے جہاد واجب نہیں، بزرگ ہے جہاد واجب نہیں۔ ابھی بھی چپ ہو، کربلا میں نگاہ تو کر۔ جب میرے بادشاہ حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا ناپاک تھپا میرے اللہ کے دین پہ لگنے لگا ہے، پھر حسین نے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے، 6 ماہ کے بچے لڑا دیے، 80 سال 84 سال کے بزرگ لڑا دیے۔ اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے قانون بدلے، میں اللہ تیرے ماتمی کو شریعت میں رعایت دوں گا۔ میرا اللہ کیسے رعایت؟ اللہ کہتا ہے میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، پر تیرے ماتمی کی کروں گا۔
आप जियो। जो मातमी बैठे हो थोड़े हाथ बुलंद करो। हाँ, मैं तो आपकी ज़ियारत कर रहा हूं यार। हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत रहो। है गरी खून खून में फर्क होता है जनाब। अल्लाह ना करे अभी चलते फिरते जख्म लग जाए तो इससे नमाज नहीं होगी। लेकिन जब हुसैन का जंजीर जन दुश्मन की बम की जद में खड़े होकर कहते हैं ना या हुसैन। आइए आइए सर, आइए आइए भाईजान, आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारे हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद करे, अली लाज इसी तरह आबाद और शाद रहे। यार कलंदर पीर नहीं है, बेटा है अली का। अल्लाह के कायनात में 3 हस्तियां हैं जो एक हैं। अल्लाह एक है, हुसैन एक है, कलंदर भी एक है। कोई 2-2.5 कलंदर नहीं है। हर फकीरी नजफ से मिलती है, कलंदरी करबला से मिलती है। हुसैन ने एक बनाया है। हज़रत के कलंदर के बाप वहीं भी मज़ार है करबला में, और करबला में कब्र का बनना का मजाक है, वो भी अलहदा कब्र। 60 साल पैदल चला था जनाब इब्राहिम करबला के धरती पर। 60 साल के बाद हजरत हुसैन की तुरबत से आवाज, इब्राहिम क्या चाहते हो? कहते हैं मौला एक कब्र की जगह। और मैं मिल गई, पर हमें कलंदर चाहिए। शादी करो। 90 साल के थे जनाब इब्राहिम। बिल्कुल है, मुत्तसिल शजरा है मेरे शहनशाह। और कलंदर आजादार है हुसैन का, कोई कलंदर के धमाल नहीं है। कलंदर मातमदार है शबीर का, धमालों से अलम नहीं लगते, हुसैन की आजादारी से अलम लगते। अगर एक बंदा कलंदर की बारगाह में नाचता हुआ जा रहा है तो उसमें कलंदर का कसूर नहीं है। कोई एतराज कलंदर पे क्यों कर रहे हो कि ये नाचते हैं लोग, उन पे करो जो नाच रहे हैं। कलंदर आजादार है हुसैन के दरवाजे पर जाकर पढ़ो लिखा हुआ याद कि मैंने कांटों पर खड़े होकर हुसैन का पापन किया है कि किसी तरीके से हुसैन राजी रहे। और मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान करता, मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान करता। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी है कीमती है। ये है सुनने वास्ते कि थुट हो रही है अली दी जख्मी दी। मेरे दिल पे आते मैं 2 जुमले अपनी ज़बान से पढ़ा ताकि हर बंदे दी है निकले। मौला दी कसम है। आओ बजाना, आओ मेरा बेटा। जो शाम में जो सैन आते हैं ना मजलिस, अल्लाह की कसम, अब्बास की कसम, वो जाफर को सुनन नहीं आई। उस बीबी ने मैनू सुन के की करना है, वो खुद आलम गैर आलम है। कर ते भावे ना कर, आई हो तेरी है सुनन। जेड़ी तेरी है सुनन आई उन्होंने खाली ना भेजी। बड़ी ढेर सारी थकी हुई थी अली दी। मेरा पुत्र हौसला हो, मजलिस दी इब्तिदा च तुहाडे चेहरे दे रंग बदल गए। कितना करम पे होंदे तुहाडे उत्ते ते मेरे भाइयां बानियां ते मेरे सैन दा। जब तक वो करम ना करे है नहीं निकलती। मजलिस अली है हो रहे, यदि मालिक शाम अली बीबी है। 36 किताबें में पढ़े मैं साहब ने भेजा। 25 साल हो गए, रात की नींदर खत्म हो गई है। 36 किताबों के राइटर फैसले नहीं दे सके कि इन्हां 9 लाख बेगैरता ने अब्बास नूं ज्यादा मारे या शाम दे बाजार च अली दी धी नूं ज्यादा मारे। मैं तुहाडी है तो कुर्बान हो जावां जेड़े सिर ते हथ मारन लग गए। हुसैन दी अम्मा तुहाडे ते राजी है, जेड़े जवान बैठे एक बार सिर ते हथ हौले हौले मारा चे। नाराज ना होवे, मैं तुहानू तकलीफ कर देना, तुसी मेरे शहनशाह दे आज़ादार बैठे। बहुत बड़ा इज्तिमा है मुल्तान दी धरती दा। ना लिखिया ना मर्दा जो सब तो ज्यादा अब्बास नूं मारिया, पर
پردہ دار ہے جو سب تو زیادہ علی دی تھی میں تیرے اکھا تے پتر قربان کر دے دوہاں نو زیادہ کیوں ماریا نے چونکہ عباس نو اس واسطے ماریا نے جو دی شکل علی تے علی دی دھی دا لہجہ اپنے بابے نال مار دیو گے تسی میں نو اللہ دی قسم میں نہیں پڑھ سکا میں نو ڈر پہ لگتا ہے چونکہ توڑے 6 میں چوتھے مولا دا فرمان ہے خون رومن والے بادشاہ دا کہ مندن جیڑا ساڑا مسائب چھپاوی ہو قیامت دن خولی نال اٹھے گا لکاؤں تو سجاد تو ڈر لگتا ہے پڑھوں تو تیرے دل دی نرمی تو ڈر لگتا ہے اور مار دے تے جب ہمیں اٹھ کے میں نو ہی مار دے یا میں دعا پہ کر دا یا میں نو موت دے مولا یا انہیں سارے انہوں ہے دی خیرات دے جیڑا آج تک نہیں پڑھا وہ دے جو ایک لفظ پڑھ دا اتھے ہے کرو گے تو بی بی سوڑ لے گی اگر اتھے ہے کسی وجہ تو نہ کر سکو جدن گھر جا کے اپنے عزت علیاں بہنہ محمد سرات برکے دیکھ سو بطانو علی دی دھی دا برکہ یاد آمنا ہے بطانے گھر علم تے ہومنا ہے علم تھلے بائے کہ ہے چاکر تھوڑی غربت ہے پورا 1 سال علی دی دھی دا برکہ کسے ویلے کسے ہاتھ چڑی ہے بغیرت نچ نچ کے یاد آ رہی ہے حسین دی بھیڑ دی چاہد آ رہی ہے جڑا ہاتھ سر تے جا سکتا ہے ایک باری زینب بی بی دے ناتے ایک باری ہاتھ مارا چاہ سر تے جڑے جوان اکبر دے نوکر بیٹھے ناراض نہ ہوا میرا پتر تو تکلیف کہتے حوصلہ 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 کہ ڈھیر ساری راضی ہے تو اڈوتے علی دی دی جب تک سین راضی نہ ہوئے ہے نہیں نکلے حوصلہ حوصلہ میرا سونا حوصلہ اگر تے ایک بندہ ہی ہے کرے چونکہ تواڈی ہے دی وجہ تو نا بی بی دستخط کر دن سارے جملے تے میں نو مخدومہ تے جملے تے مہر لوا دے میں دنیا وچ پڑھ سا بھائی جب انہاں دا نام لے کے پڑھ سا میں علی لاج وچ مہر لوائی سی او غریب گھر ہے نا یہ اتنے غریب ہے کہ اس گھر وچ تینوں 18 سال دے ضعیف بھی لبڑن اس گھر وچ تینوں 7 سال دے ضعیف بھی ملنے اس گھر وچ تینوں 24 سال دے ضعیف بھی لبڑن ہائے کرتے بھاویں نہ کرو کیوں بھی نہ کرو اس گھر وچ تینوں 4 سال دے ضعیف بھی لبڑن جڑی 18 سال ضعیف ہوئی ہے محمد دی دھی ہے جڑی 7 سال ضعیف ہوئی ہے حسین دی دھی ہے جڑی 4 سال ضعیف ہوئی ہے وہ بھی حسین دی دھی ہے اللہ تعالیٰ غریب تو غریب بندے دی دھی مر جاوے نا بھائی جان تو بندہ اس غریب نو پوچھے تیری بیٹی دی قبر کتھے وہ 20 سال تو بعد بھی قبر تے لے جاندہ ہے اتھے دفنائی ہے میں اپنی غریب تھی میرا اللہ تھک نہ گیا اللہ تعالیٰ کدھے مدینے کھن ونجے نا محمد دے روزے دی ڈالی چم کے پچھی سہی سونا پیا وسد ہے دھی دی قبر کے آج ہی بھرے مدینے چ پچھڑا پاؤندے کت دفعہ نے حسن دی ماں جڑے ہے کر دے پائے وہ سارے بھی ہے نکل گئی ہے ماشاء جتنے سید بیٹھے ہو ضرور ہے کر آئے میں ممبر چھڑے یا تسا میں نو مارنے یا تسا خود ٹکرا مارنے نے جب محمد بیٹی دی قبر تے رو کے چپ کر دینا اللہ دا پاک نبی وہ توڑے مرشد علی ہاتھ بات کیا دلہ دے نبی دھیاں دے مسلج میں توڑے تو وڈا غریب ہاں محمد آدھے روکی میں آدھے توڑی بیٹی دی قبر دا نشان مل پے تو بھاوے نہ لپے تو فنتے وطن تے ہوئی ہے نا علی آدھے میں او غریب ہاں جے ترائے دھیاں تریے رول رول کے مر کسے نو شام کھا گئی ہے کسے نو بازار کھا گئی ایک باری ہاتھ سر تے رکھو چاہ جتنے جوان ہو تکلیف پہ دینا ناراض نہ ہوئے جے بار بار تکلیف پہ دینا تانو جدن علی چپ کر دینا رو کے کربلا دا تیرا مرشد غریب حسین ماتن کر کے دے نانا تے بابا دھیاں دے مسلج میں توڑے تو وڈا غریب ہاں حسین ہو کی میں آتے جدن توڑے دھیاں دفن تھیئن انہاں دے ہاتھ آزاد ہن ایک میری 4 سال دی سکینہ جے کو سجا رسیاں دے نان ہکے میلے چولے دے سمے راضی ہونے ہو گیا میری نوکری ہو گئی ہوگی میری نوکری بزرگ بیٹھن تکلیف ہو جائے گی اگر تو آڈا حکومت ہے پھر دعا کریں یا میں مرنا جائے ہے کریں جدر بغیرت جزید دربار آل محمد قافلہ پہنچے 11 فٹ زمین کچھا بیٹھا ہی کتا
چپ کر کے زمین تے کھڑے علی دے شریف دیا جتھے اندہ پھٹا پی آئی نا یزید دا انہوں پھٹا ہی آکھا اندھے جڑی پچھلی دیوار ہے اتھے بڑے بڑے روشن دان ہم دروازے جتنے اتھے اموی عورتاں کھڑے ہو کے ماذا اللہ آل محمد دے پردہ دارم تماشا کھڑے دے دیا اتھے کھڑی یزید دی تھی رملہ دی نگاہ پہ یہ 4 سال دی پاک معصومہ تے ہم سن نال پیار ہوں دے سے یہ اپنے پیو کو پیغام بھیجے میرے دل ادنا بچی کو ملا جنہا یہ کتے جواب دیتے پتھر تے نہیں سارے مومن ہو یاد ہے تو شہنشاہ دی تھی ہے آئے وہ تیرے دربار تے کہہ دی ہے تیرا معیار ہے جو تو کہہ دینو آ کے سلام بابا آخر تک سر تے ہاتھ چلے گئے دروازے آلے باہر آلے اندر سامنے پھرا برادران بچی زد کی تھی بھائی جان یہ بچی دے زد سامنے مجبور آیا دے بھیجو رملانو یہ نہ تھکانا لی وہ مخلوق ہے جنہی سجدہ دی دعا نہ تو خلق کی تھی میرا اللہ ایک جوان ایسا دے جانا گل میں سمجھے ہوں میری جدن رملہ دربار دے داخل ہوئی ہے نا جیڑے حرام زادے 9 گھنٹیاں تو علی دے دھیاں دے سامنے نچتے کھڑے ہیں انہیں یزید دی تھی انہوں دیکھ کے اکھی بند کی تھی تڑپی رسیاں جو جناب زینب عالیہ آوازیں نانا بے حیاواں جا دھیاں دا احترام پہ آوے رملہ ٹوڑ دی معصومہ دے سامنے یا سلام علیکہ یا عجتها الاسیرت الصغیرہ چھوٹی کہجن بی بی میرا سلام چٹی داڑی علیہ میرے پیو بیٹھے ہو میں پتر نہ توڑا دعا کرو میں مرا حسین دی دھی جواب دیتے رملہ سنیا نہیں آندھی بی بی تسی میرے سلام دا جواب نہیں پہ دے دے ہون سین بولے نہیں بلا تشبیح اشارہ کیتا آئے آئے فرمائے دل میرے گل علی رسی بڑی تنگ ہے رسیاں کھلا میری سین دیا فرمایا رملہ میرا ہی سلام آندھی بی بی میں شہنشاہ شام دی دیا فرمایا حسین میں کائنات دے شہنشاہ دی دیا جڑا جوان ہونا ہے نہ کرے بی بی تو معافی چاہ منگے بزرگ کو میں تکلیف ہی نہیں پہ رہندا رملہ آدھے بی بی تو سی بڑے شہنشاہ دی دھی ہو نا تے میرے دور ویک نہیں میں پہنچا سکے نا تو دوران دا نائے تڑپی حسین دی تھی آندھن سملہ پچھنا چاندی ہیں دور تیرے نہیں بی بی کہن دن فرمایا دور میرے رملہ آدھے بی بی اگر تو آجن تے نشانی دیو دعا کرائے معصومہ کے وجہ دور لہا کے دیکھ اگر انہا تے خون لگ گئے تا وقت میں دے نہیں لگا خون تے رملہ دور تے دین رملہ دور لاتے خون لگ گئے ہون جنہ ہے کرے تے بھاوے نہ کرے ہاتھ بدھا کے بلا تسبیح دی بی بی تو سے سچ فرمائے انہا دوروں تے خون لگے تو دن قبول کرو حسین دی دھی آدھی ہون تے دین میں لینا ہی نہیں بی بی کیوں فرمائے میں کرنے کیا ہے بی بی کیا مطلب فرمائے دن جتھا دھیاں دور پہ دین رملہ میری جگہ ہی مک گئی اور حسین دی دھی پوری زندگی دور نہیں پا سکتی